میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حدیقہ آن لائن قرآن اکیڈمی سے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیت نمبر 11-12۔ 2 آیتیں سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، لفظ با لفظ، پہلے متصل ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ ہی تجوید کے ساتھ ہر لفظ الگ یعنی مفرد پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ تؤمنون، تو جو ہے حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ نو پہ وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ۔ باللہ، اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ سے پہلے لفظ جو با ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ اگر اللہ سے پہلے لفظ کے اوپر زبر ہوتی اللہ پر پڑھا جاتا۔ باللہ ورسولہ، ورسو، وہ ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَتُجَاهِدُونَ، وَتُجَا، ادھر الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، دو پہ وہ مدہ، فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے، یا مدہ کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ سبیل اللہ، سبی، یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ۔ للہ کی اللہ بھی باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ بِأَمْوَالِكُمْ، وا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، الف خالی سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ۔ کم وَأَنفُسِكُمْ، میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ وَأَنفُسِكُمْ، وَأَن پہ جو ہے اکفا ہو رہا ہے، اور ذَالِكُمْ خیر، ذَالِكُمْ جو ہے میم ساکن کے بعد خو آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ خوئی پہ جو یا ساکن سے پہلے خو کے اوپر زبر ہے تو ادھر جالین ہو رہا ہے۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کم، ان، میم ساکن، آگے حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ان کنتم، ان پہ نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے تو ادھر اکفا ہو رہا ہے، غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کنتم میں پھر اکفا ہے، تم تعلمون میں اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد تا ہے تو ادھر اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ تعلمون، منہ پہ وہ مدہ ہو رہا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یغفر لکم ذنوبا، میم ساکن کے بعد ذال آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ ذنو، ذال نرم ہے، ذنو پہ وہ مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کم ویدخل، میم ساکن کے بعد واو آ گیا ہے تو ادھر اظہار ہو رہا ہے۔ ویدخلکم، دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہلا کر پڑھیں گے۔ کم جنات، میم ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے تو ادھر اظہار شفوی، جن پہ جو ہے غنہ ہو رہا ہے، سختی سے جما کر پڑھیں گے۔ تن پہ اکفا ہے، تج، جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ ہو رہا ہے۔ ری پہ یا مدہ ہے، میاں پہ اکفا ہو رہا ہے،
انہا پہ جو ہے اظہار. من تحتها الانہار ومساکن طیبة فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم. طیبة، تن دو زبر تنوین، فا حروف اقفا میں سے آ گیا ہے تو ادھر اقفا ہو رہا ہے، غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے طیبة فی میں یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. فی جناتی، نون مشدد ہے، سختی سے جما کر پڑھیں گے. عدن، دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے اور ہلا کر پڑھیں گے. ذالک الفوز العظیم، فو پہ وولین ہے، وہ ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو بول. فوز العظیم، عظیم پہ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے غا کے نیچے زیر ہے تو ادھر یا مدہ ہو رہا ہے. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.